السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے کل کا سبق پڑھا، لکھا اور سمجھا ہوگا۔ آج ہم یہاں حرف کی قسمیں پڑھیں گے کہ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے اقسام حرف، حرف کی 3 قسمیں ہیں: تہجی، مبانی، معانی۔ تہجی یا ہجا، چوں حروف را باسمائے آہاں شمار کردہ باشد، مثلا الباء والجیم، اینہاں را حروف ہجا گفتہ شود۔ چوں جب حروف را باسمائے آہاں ان کے ناموں کے ساتھ شمار کردہ باشد، شمار کیا جائے، جیسے با، جیم، تو ان حروف کو ہجا کہا جاتا ہے۔ تعریف یہ ہو گئی کہ جب حروف کو ان کے ناموں کے ساتھ شمار کیا جائے، جیسے با، جیم، تو ان کو حروف ہجا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کلمے میں لکھے ہوئے ہوں تو ان کو حروف ہجا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ الگ الگ مفرد ہوں، تنہا ہوں، الف، با، جیم، تا، ہا، تو یہ سب حروف ہجا کہلائیں گے۔ مبانی، چون حروف جزء کلمہ باشند، آہاں را مبانی گویند۔ جب حروف کلمہ کے جز ہوں تو ان کو مبانی کہا جاتا ہے، جیسے با در ضربا زیدن، تو ضربا میں آپ دیکھیں ضاد را با، تو یہ با کیا ہے؟ اس ضربا کا جز ہے، اس کا ٹکڑا ہے، اس کا حصہ ہے، جس کا معنی حصہ ہے، اس وجہ سے اس کو حروف مبانی کہیں گے۔ البتہ اگر اس کو ضاد کو الگ لکھ دیں، را کو الگ لکھ دیں، با کو الگ لکھ دیں تو یہ حروف تہجی ہو جائیں گے، اور ان تینوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لیا گیا ہے، تو ایک کلمے کے یہ حصے ہو گئے، تو اب یہ حروف تہجی نہیں بلکہ حروف مبانی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر زید ہے مثلا، تو زا الگ کریں، یا الگ کریں، دال الگ کریں، تو یہ سب حروف تہجی ہو جائیں گے۔ لیکن تینوں کو جوڑ کر اگر ایک کلمہ بنا لیا گیا، جیسے کہ زید بنا لیا گیا ہے، تو اب مثلا زا کو حروف مبانی کہیں گے، جبکہ اس میں ملا ہوا ہو۔ الگ الگ رہے گا تو حروف تہجی، ملا ہوا رہے گا تو حروف مبانی۔ اگلا ہے معانی، چوں حروف دلالت بر معانی کنند، حروف معانی اند۔ چوں با در مررت بزید دلالت بر الصاق کند۔ جب حروف معانی پر دلالت کریں، یعنی کسی معنی کو بتائیں، تو وہ حروف معانی ہوتے ہیں۔ جیسے مررت بزید میں با، یہ الصاق پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں، با، تا، باؤ تاؤ کاف لام واو منظور مسخلا، باؤ تاؤ کاف لام واو بھی، تو یہ سب کیا ہیں؟ حروف ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ معنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں با کا معنی کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے سے۔ حالانکہ با کا معنی سے تو ٹھیک ہے، یہ اردو زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 10 سے زائد معنی ہوتے ہیں با کے صرف، جس میں سے الصاق ہے۔ الصاق کا معنی ہوتا ہے چپکنا۔ اسی طرح سے جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں یہ جو با ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، با کا ترجمہ سے کیے ہیں، لیکن اصل معنی عربی کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے استعانت، یعنی کہ کسی سے مدد طلب کرنا، اللہ کے نام کی مدد سے۔ اسی طرح سے کتبت بالقلم، یعنی میں نے قلم سے لکھا، تو وہاں پہ قلم کی مدد سے لکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں، ان کا ہر ایک کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں مررت بزید میں با الصاق پر دلالت کر رہا ہے۔ الصاق کا معنی چپکانا، یعنی زید کا جو گزرنا ہوا وہ زید سے چپک کر، یعنی زید کے پاس سے وہ گزرا ہے، اس وجہ سے با یہاں پہ الصاق کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح سے حروف کے 3 قسمیں ہو گئی ہیں: حروف تہجی، مبانی، معانی۔ حروف تہجی عام ہے کہ وہ الگ الگ رہے گا، حروف تہجی ہے، اور کلمے کا جز ہوگا وہ مبانی ہے، اور اگر وہ 2 کلموں کے درمیان اگر آ رہا ہو کسی معنی کو بتانے کے لیے، تو اب وہ حروف معانی ہوگا۔
اب یہاں سے میزان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. میزان کیا چیز ہے؟ میزان کا اصل معنی ہوتا ہے ترازو. در کلام عرب فا و عین و لام است حرف کی در مقابلہ فا و عین و لام است اصلی است. عربی زبان میں یا عربی کلام میں فا، عین اور لام یہ ایسے حرف ہیں کہ جن کے مقابلہ میں فا، عین اور لام آئے وہ اصلی ہوتے ہیں. ترجمہ یہ ہو گیا جیسے ضربہ بر وزن فعلا و حرف کی بمقابلے این حروف نہ باشد زائد باشد، اور ایسا حرف کہ جو ان کے یعنی کہ فا، عین اور لام ایسے حروف ہیں کہ ایسے حروف کہ جو ان کے مقابلے میں نہ ہوں وہ زائد ہوتے ہیں. جیسے اکرما میں اکرما بر وزن افعلا، تو آپ دیکھیں افعلا کے وزن پر اکرما آیا ہوا ہے، تو اس میں کون سا حرف زائد ہے؟ بتائیں، سوچیں تھوڑا سا. جی بالکل، حمزہ یہاں پر زائد ہے کیونکہ فا کے مقابلے میں کاف آ گیا، عین کے مقابلے میں را آ گئی، اسی طرح سے لام کے مقابلے میں میم. تو کیا بچا؟ وہ الف بچا. یعنی فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے صرف وہی اصلی ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی آئیں گے وہ سب زائد ہوں گے. اسی طرح سے ہم چلتے ہیں یضربو، مثلا یضربو یا ضاد را با، تو اس میں کس کے وزن پر ہے؟ یہ یفعلو کے وزن پر ہے. تو کیا اس میں یا اصلی ہے؟ نہیں، کیونکہ فا یا عین یا لام کلمہ کی جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اصلی نہیں مانیں گے. اس میں اصلی حروف کیا کیا ہیں؟ ضاد، را، با. اسی طرح سے ہم چلتے ہیں یجتنبو، اجتنبا، یجتنبو، یجتنبو. یجتنبو ہے یفتعلو کے وزن پر. تو آپ اس میں بتائیں یج، یف، تو فا کے مقابلے میں آیا جیم، یجتنبو. تا کے مقابلے میں تا نہیں، اصلی نہیں ہے بلکہ وہ زائد ہے، یفتعلو. عین کے مقابلے میں آیا نون اور لام کے مقابلے میں آیا با، یعنی اس کا مادہ کیا نکلا؟ جیم، نون، با. اسی طرح سے آپ کا کام یہ رہے گا کہ آپ کچھ کلمے لیں اپنی طرف سے اور اس کے وزن پہچاننے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ینتصرو، ینتصرو، انتشرا، انتقلا، اور ایسے ہی ینصرو، قاتل. اس طرح سے آپ کلمے اپنی طرف سے بھی لے سکتے ہو. تو میں نے مثال دیا ہوا ہے، جتنے بھی کلمے آپ کم سے کم آپ 10 کلمے ایسے ڈھونڈیں اور ان کے اوزان آپ بتائیں کہ اس کا فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے، لام کلمہ کیا ہے، اور اس کا وزن یہ ہے. اچھا، مجرد حروف اصلی فقط در کلمہ باشند زائد نہ باشند آرا مجرد گویند. یعنی ایسے کلمے کہ جس میں صرف حروف اصلی ہوں، زائد حروف نہ ہوں تو ان کو مجرد کہتے ہیں. جیسے کہ نصارہ، نصارہ کس کے وزن پر ہے؟ فاعلا، تو اس میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، وہ مجرد ہے. تو کیا اکرما مجرد ہوگا یا مزید ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں گے. مزید فی آرا گویند کی درو حروف زائد نیز باشند، کہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حروف زائد بھی ہوں، یعنی درو حروف اصلی و حروف زائد باشند، یعنی اس میں حروف اصلی بھی ہوں اور حروف زائد بھی ہوں، وہ مزید ہوتے ہیں. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کم سے کم 5 کلمے حروف اصلی اور 5 کلمے حروف معاف کیجئے 5 کلمے مجرد اور 5 کلمے مزید کے آپ مجھے ڈھونڈ کر بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوزان بھی آپ مجھے بتاتے چلیں کہ یہ اس کے وزن پر ہے یا اس کے وزن پر. اسی کا کر لیجئے تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. ہاں، اگر اور زیادہ آپ کرتے ہیں، 5 سے زیادہ کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، البتہ 5 آپ کو کرنا لازم ہے. تو آج کا سبق عزیز طلبہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور آپ لوگ محنت کرتے رہیں، لکھتے رہیں، جہاں ضرورت محسوس ہو بالکل پوچھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.